اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران طریقت بندہ ناچیز خادم آستانہ علیہ چورہ شریف درجہ بدرجہ تمام بزرگوں عزیزوں جہاں جہاں تک میری آواز جاتی ہے سب کے خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، بات یہ ہے، اپنی بات کیا بندہ کرے، اپنے دماغ کی کیا کرے، اپنے دل کی کیا کرے۔ جو بات سامنے دکھائی دے رہی ہے وہ یہ ہے، پی ڈی ایم کے اندر جو 11 جماعتیں تھیں اس میں نون لیگ بھی تھی۔ نون لیگ کی جو قیادت تھی وہ مریم نواز کر رہی تھی، مریم نواز۔ اور جو بات میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، نون لیگ یہ سوچنے پر مجبور ہوئی ہے کہ سینٹ کے اندر یوسف رضا گیلانی اپوزیشن لیڈر کیسے بن گیا، اور پیپل پارٹی یہ سوچ رہی ہے جو اپوزیشن لیڈر نون لیگ بنا رہی ہے وہ وکیل ہے، بے نظیر کے قتل میں اس کو مطلب وہ شامل کر رہے ہیں۔ یہ بے نظیر کا جو قاتل ہے اس کو انہوں نے کس لیے سینیٹر بنایا ہے۔ ان کی آپس میں کشمکش جاری ہے، اور مریم نواز کو پی ڈی ایم کے اندر مولانا فضل الرحمان کو چیئرمینی کا عہدہ ملا، اور شاید خاقان عباسی ہیں، رحمان ملک ہیں، کافی سارے ہیں، کسی کو سیکرٹری کا ملا۔ پر ادھر ایک بڑا خوبصورت اور بھی ایک عہدہ تقسیم ہوا، وہ چلتے چلتے رائے سر رائے ایسی ملاقات ہوئی، وہ ایک نیا عہدہ بیچ میں سے نکل آیا، اور باجی اور بھائی والا۔ مریم نواز باجی بنی، بڑی بہن، اور بلاول جناب منا ککو بنے، منا بھائی۔ وہ ایک منا بھائی وہ تھا، منا بھائی بنے۔ اور جو بات میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے کہ بہن بھائی ہیں، بھائی چھوٹا ہے، باجی بڑی ہے، اور پارٹی کے اندر ہیں۔ ایک کی پارٹی ہے پیپل پارٹی، دوسرے کی پارٹی ہے نون لیگ، اور ان دونوں پارٹیوں کی پی ڈی ایم کے اندر ایک بڑی حیثیت ہے، اور ان کو ابھی تک اس بات کا نہیں پتہ چلا کہ یوسف رضا گیلانی یہ اپوزیشن لیڈر کیسے بن گئے۔ میرا ذہن تو یہ کہہ رہا ہے، میں ان سے یہ پوچھتا ہوں اسلام آباد والی سیٹ پہ سے ولا حول ولا قوت، کوئی نہ نون لیگ کا نہ پیپل پارٹی کا کوئی بھی سینیٹر منتخب نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ سب سے پہلی بات مجھے یہ بتائیں، آپ تو ویسے اپوزیشن لیڈر کے پیچھے جا رہے ہیں، پہلی بات مجھے یہ بتائیں کہ یہ اسلام آباد والی سیٹ پہ سے یہ سینیٹر کیسے بنا؟ یہ بات آتے ہوئے
مجھے مذہب اسلام بہت اچھا لگتا ہے. میں مذہب اسلام کو میں پسند کرتی ہوں. میں مذہب اسلام کو پسند کرتا ہوں. میں مذہب اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتی ہوں. میں مذہب اسلام کو اپنانا چاہتی ہوں. میں آئندہ جو زندگی ہے وہ میں مذہب اسلام کے مطابق گزاروں گی. یہ تو تساں نے وچوں رواں ہیگیاں نے, یہ تساں نے دلائل ہیں, یہ تساں نے کہانیاں نے, یہ تساں نے قصے نے. پھر آن کے تسی یہ گل بھی پوچھتے ہو ہے مذہب اسلام کا روح رواں کون ہے؟ مذہب اسلام نبی کا کیا نام ہے؟ صحابہ کا کیا نام ہے؟ پھر آپ یہ پوچھتے ہیں, یہ کوئی بات پوچھنے والی ہے؟ سب سے پہلی تو بات یہ, میری کان کھول کے سن لو اور اپنے ذہن میں رکھو. زرداری نے تمہیں ایسے ہی پتہ نہیں کیا کھول کے پلایا, الو بنا دیا تمہیں. الو پوری PDM کو الو بنا دیا. الو بنا دیا. ہاں, اس نے جو تم نے کیا تھا عدالت کے اندر یوسف رضا گیلانی کے ساتھ, اس کو نائل قرار کروایا تھا. تمہیں وہ وقت یاد نہیں؟ نائل کروایا تھا اسے. اور تمہارے ڈیڈی ابا جی 3 دفعہ وزیر اعظم نواز شریف وہ کالا کوٹ پہن کر وہ عدالت میں حاضر ہوئے اور اس کو کہا پہلے کیس کا فیصلہ کراؤ, سٹیپ ڈاؤن کرو. کیس تمہارے حق میں ہو گیا, پھر وزیر اعظم دیکھیں گے. اس نے تمہیں نائل سزا بھی دلوائی اور 5 سال کے لیے نائل بھی دلوایا. تمہیں یاد نہیں ہے یہ کھیل تم نے کھیلا تھا, تمہارے ابے نے کھیلا تھا, تمہارے چاچے نے کھیلا تھا, اور تمہاری پارٹی والے یہی جو رانا ثناء اللہ سعد رفیق ہو گئے, جو بات کہہ رہا ہوں, خواجہ صاحب ہو گئے, احسن اقبال ہو گیا, یہ سارے گل انہوں نے ہی کھلائے تھے. یہ ان کی بھرتی کرتے ہوئے سارے معاملات ہیں. یہ اپنے کان میں رکھیں اور اپنے دماغ میں رکھیں. تم نے اسے نائل قرار دلوا کے اسے مطلب پورے سیاست سے آؤٹ کروا دیا. پر ماشاءاللہ 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 خون ہی ایسا نہیں. یوسف رضا گلونی, یہ بغداد میں ایک شہر ہے گیلون, وہ ایک شہر ہے, وہاں سارے سید ہیں. یہ سچے سید ہیں, اصلی نسبی سید ہیں. یہ مولا علی کی اولاد ہے. یہ ڈرنے والے نہیں, نہ جھکنے والے ہیں.